تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم دین کی ایک اہم اصطلاح انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کے حوالے سے بات کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت سابق ہمارے معزز مہمان معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ شیخ صاحب، جیسے ابھی تعارف میں ہمارے سامنے بات آئی کہ آج انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ انفاق ہوتا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اور اس کی ہمارے دین میں اہمیت کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیمتی اور پوری مستقل زندگی بھر کا ایک موضوع ہے انفاق۔ ظاہری بات ہے قرآن حکیم لفظ استعمال کیا عربی زبان کا لفظ ہے، اور جب بھی ہم کسی لفظ پر کلام کرتے ہیں تو پہلے اس کا لغوی مفہوم سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے اصطلاحی یا شرعی اور دینی مفہوم پر کلام ہوتا ہے۔ انفاق کا ویسے لغوی مفہوم تو ہے خرچ کر دینا، کھپا دینا، لگا دینا، یعنی کہ وہ کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔ تو انفاق کا لغوی طور پر مفہوم ہے کسی شے کا خرچ کر دینا اور لگا دینا اور اس کو کھپا دینا۔ جہاں تک دین کی اصطلاح کے طور پر تعلق ہے تو ہم قرآن حکیم میں بار بار اس کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ اصطلاح قرآن حکیم میں بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ ہمارے دین میں انفاق کی کیا اہمیت ہے، یعنی اس کے وسیع تر مفہوم کو تو ہم بعد میں زیر گفتگو لاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انفاق کے تعلق سے جا بجا قرآن حکیم میں حکم دیا گیا ہے، 16 مرتبہ سے زائد کم و بیش قرآن حکیم میں حکم کے انداز میں یہ ذکر آتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ الفاظ بار بار قرآن حکیم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی طریقے پر قرآن حکیم ہمیں سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی سے جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 254 البقرہ کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے نہ جب کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت نفع دے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہ بڑا عجیب مقام ہے قرآن کا، آئے شروع ہو رہی ایمان والوں سے خطاب اور آخر میں کہا جا رہا ہے کافر ہی ظالم ہے۔ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی حکم عطا ہوتا ہے اور اس حکم پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو عملی اعتبار سے کفر کی روش ہوا کرتی ہے۔ تو گویا انفاق کا عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا اور انفاق نہ کرنا یہ ایک اعتبار سے کفریہ طرز عمل ہو جائے گا، اور کل کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے قرآن حکیم اس مقام پر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی قرآن کہتا ہے، جہاد کا لفظ بھی بار بار قرآن میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ ایک تو وہ ہے جو جنگ کی صورت ہو جائے اور جان اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا موقع آ جائے، یہ تو انتہائی شکل، اس کو قتال فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن مستقل لگانا، کھپانا، جیسے انفاق کی اصطلاح قرآن میں آتی ہے بہت جامع اور وسیع تر ہے، اسی طرح جہاد کی اصطلاح بھی قرآن حکیم میں آتی ہے، وہ بھی بہت جامع اور وسیع تر ہے، وہ مال سے بھی ہوگا، وہ جان سے بھی ہوگا، جہاد جیسے بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح انفاق کا معاملہ بھی صرف مال کا نہیں ہوا کرتا، وہ جان کا بھی ہوگا اور دیگر اعتبارات سے بھی ہوگا۔ پھر قرآن حکیم ایک مقام پر سورۃ المنافقون میں نفاق بہت بڑا مرض ہے اور منافقین کے لیے جہنم کے عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں، اس تعلق سے بھی قرآن سورۃ المنافقون میں ہمیں بتاتا ہے کہ انفاق کا طرز عمل اگر اختیار کیا جائے تو یہ نفاق کا علاج ہے۔ اگر نفاق کی بیماری کسی کو لگ جائے تو قرآن سورۃ المنافقون میں نفاق کا ذکر کر کے آخر میں بتاتا ہے کہ راہ خدا میں انفاق کرو تاکہ اس نفاق کے مرض سے جان تمہاری چھوٹ سکے۔ اچھا شیخ صاحب نے اشارہ تو کیا کہ یہ مال کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا ہو سکتا ہے، تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ یہ انفاق کے بارے میں جب بھی ہم سنتے ہیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، تو کیا صرف مال کا ہی انفاق ہوتا ہے یا کسی اور شے کا بھی انفاق ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، بڑا اچھا سوال آپ کا ہے، بلکہ آپ کے سوال سے پچھلے نقطے کا ایک نقطہ بھی میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے۔ جب وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 کا ذکر ہوا کہ
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو. اسی طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب سوال ہے کہ کیا رزق صرف مال کا نام ہے، دولت کا نام ہے؟ نہیں، اللہ نے جو نعمت بندوں کو عطا فرمائی وہ رزق ہے. تو گویا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اب اس کے انفاق کا تقاضا بھی ہے. جیسے قرآن حکیم میں جو آپ کا سوال ہے اس کا براہ راست جواب آتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 میں کہ مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جانشینی عطا کی ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے. تو جو شے تمہارے اختیار میں آ گئی، جس پر تمہیں اختیار دے دیا گیا، اس شے کا انفاق اللہ کی راہ میں مطلوب ہے. وہ کئی مرتبہ مال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ وقت بھی ہوگا، وہ صلاحیت بھی ہوگی. صلاحیت کسی کی ذہنی ہو سکتی ہے، صلاحیت کسی کی جسمانی ہو سکتی ہے، صلاحیت کسی کی بولنے کی ہو سکتی ہے، صلاحیت کسی کی لکھنے کی ہو سکتی ہے، اور کسی کے وسائل ہوں گے، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کے تعلقات ہوں گے، کسی کی PR ہوگی، کسی کی اتھارٹی ہوگی. جو نعمت اللہ نے دی، جو اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس شے پر اللہ تعالیٰ نے اختیار بندے کو دے دیا، اس شے کے انفاق کا تقاضا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں کر رہا ہے. پتہ چلا کہ یہ انفاق کا تعلق صرف مال سے نہیں، کئی مرتبہ ہے لیکن صرف مال سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ پوری زندگی کا ایک مستقل عمل ہے. جزاک اللہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انفاق ہے اس کی کون سی مدات ہیں، یعنی کن جگہوں پہ ہم خرچ کریں تو وہ فی سبیل اللہ شمار ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، یہ بھی بڑا قیمتی سوال ہے کہ انفاق، اور ظاہری بات ہے اب جو ہم کلام کر رہے ہیں وہ مال کے انفاق کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو مال کا انفاق تو کئی مرتبہ درپیش ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے دین میں اس کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، اس کی مدات کو بیان کیا گیا. اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کو ایک مین حکم سمجھ لیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، خرچ کے انفاق کی بات ہو رہی، مالی انفاق کی بات ہو رہی، تو اس کی دو بڑی مدات یا دو بڑی کیٹیگریز ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں، ایک کو صدقہ کہا جاتا ہے اور ایک کو قرض حسن کہا جاتا ہے. اچھا، قرض حسن یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں کبھی چلتا ہے کہ چلو بھائی لے لو، ہو تو دے دینا. ہے نیکی کا کام، وہ بھی بھلائی کا کام ہے، لیکن قرآن کی جو اصطلاح قرض حسن کی وہ بہت بلند ہے. تو مال کے انفاق کی دو بڑی مدات ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں صدقہ، جس کی جمع صدقات ہے، اور ایک کو ہم کہتے ہیں قرض حسن قرآن کے الفاظ میں. اچھا، جو صدقہ جس کی جمع صدقات ہے، اکثر و بیشتر وہ بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے. صدقہ یہ وہ مالی خرچ یا انفاق ہے جو اکثر و بیشتر بندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے. قرض حسن اکثر و بیشتر وہ مال کا خرچ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت ہو، اس کی دعوت ہو، اس کی تبلیغ ہو، اس کے اللہ کے کلمے کی سربلندی کی سٹرگل ہو، جد و جہد ہو. یہ اکثر و بیشتر کہلاتا ہے قرض حسن. تو یہ دو بڑی مدات ہیں مال کے انفاق کی، ایک بندوں کی عمومی حاجات پورا کرنے کے لیے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ صدقہ جس کی جمع صدقات ہے اس کی بھی کچھ گریڈیشن ہو جائے گی. ایک فرض ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اب ناظرین کہیں گے بھائی یہ صدقے کو آپ زکوٰۃ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں نہیں کہہ رہا، ہم سب نے ایک آیت پڑھی ہوگی، میٹرک کے سلیبس میں کبھی پڑھی ہوگی، انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں کبھی پڑھی ہوگی، اسلامک اسٹڈیز میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے. زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کا بیان آیا، کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی. وہ 8 مدات کو یا کیٹیگریز کو قرآن نے بیان کیا. آیت شروع ہوتی انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، اور آگے 8 مدات کا بیان. بعد میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے. چنانچہ اس لیے کہا گیا کہ صدقے کی جو فرض شکل ہے وہ زکوٰۃ ہے. کبھی کبھی صدقے کی شکل واجب درجے کی ہوتی، مثال کے طور پر صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں تو کئی فقہا کے نزدیک وہ واجب کے درجے میں ہے. چنانچہ وہ صدقہ فطر جو عید الفطر کے موقع پر دیا جاتا ہے وہ صدقے کی واجب شکل ہو گئی. اسی طرح کسی نے کوئی نظر مان لی، منت ماننا جسے ہمارے کہا جاتا ہے، اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اس سے کہا تھا میں 100 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا یا 1000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا، اب یہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ
نفلی صدقات کہلاتے ہیں، جس کو انگریزی میں نان زکات بھی کہا جاتا ہے، چیریٹی بھی کہتے ہیں، ڈونیشن بھی کہتے ہیں، بعض برادری میں اللہ واسطے بھی کہتے ہیں اس کو جی۔ تو صدقہ وہ کیٹیگری ہے مالی انفاق کی جو بندوں کے لیے جمع کریں گے تبھی تو زکات لاگو ہوگی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کم از کم یہ ہے، میکسیمم یہ ہے، اب ہر بندہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جتنا ہی منیمم سے اوپر کی طرف جائے گا اتنا آخرت کا بینک اکاؤنٹس کا بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ صاحب ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات ہی پوری نہیں ہو کے دیتی ہیں، اور وہ یہ عفو کا جو معاملہ ہے جی جی یعنی اپنے لگژری لائف اسٹائل اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس عفو کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ نعمان صاحب اس سوال کے بھی دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو دو وقت کی روٹی بھی پیٹ گھر پر بھر کر نہیں ملتی، وہ تو زکوٰۃ کے مستحقین میں آ گئے۔ اللہ اپنے زمان میں رکھے، ریاست اپنا فریضہ ادا نہ کرے ریاست کی سطح پر، اور با اثر طبقات اور مالدار طبقات اپنے گرد و پیش کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں تو 60% آبادی غربت کی سطح پر زندگی بسر کرتی۔ ایک تو یہ آسپیکٹ ہے۔ ہاں جو دوسرا آپ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے آج کس چیز کو ضروریات بنا لیا، لگژریس قسم کی لائف اسٹائل کو ہم نے نیسیسٹی اگر بنا لیا تو بات آپ کی صحیح ہے کہ لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہو کے دے رہی۔ یہ ایک طنز کا بھی انداز ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ جب تک اتنا 7 نسلوں کا جمع نہ ہو جائے تب تک ہم تو کہیں خرچ کرنے کا کسی اور پر سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو تصور آج لوگوں کے اندر آگے، تصور بالکل باطل ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو تو ہم استعمال کر رہے ہیں نا اس کا تو ہم نے جواب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جو تو رائے خدا میں خرچ کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب بہت ہوگا، جیسے ابتدا میں آیت کریمہ آپ نے سنائی کہ 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بڑھ کر بھی جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج میں جو جس سطح پر کھڑا ہوں میرے سے نیچے والوں کو تو میں دیکھ لوں تو پھر میری ہوس رکے گی، میں قناعت پر آؤں گا، جو ملا اس پر شکر کروں گا، اور اللہ کی نعمت میں دوسروں کو شامل بھی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس نہج پہ سوچنا چاہیے، ورنہ تو آج لوگ جو ہے وہ کروڑوں لے کر بیٹھے ہوئے بلکہ اربوں لے کر بیٹھے ہوئے، سامان 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں، یہ والی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ شیخ صاحب یہ تو ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو امیر ہے انسان اس کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ چلو بھائی اس کے پاس تو ہے، یہ تو خرچ کر سکتا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو میں کیا خرچ کروں؟ تو کیا میں اس اجر و ثواب سے محروم ہی رہ جاؤں؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ صرف امیروں کا رب تھوڑا ہی، وہ تو ساری مخلوق کا رب ہے۔ تو یہ دین بڑا پیارا دین ہے نعمان صاحب، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیر کا معاملہ اس کی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ کس ارادے، کس نیت اور کن حالات میں خرچ کر رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی سادہ سوال اگر اس کو پلیس کریں کہ وہ لوگ جو تنگ دست ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کی مالی حیثیت بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتی، وہ بیچارے اگر ان کو بیچارے کو کہہ دے وہ یہ ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کھجور کا ایک دانہ دے کر بھی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ اب کھجور کا ایک دانہ تو 5-10 روپے میں تو 2-3 دانے تو آپ کو آرام سے مل جائیں گے، اچھی کوالٹی کے بھی، ذرا نسبتاً ہلکی کوالٹی کے شاید 8-10 دانے آپ کو مل جائیں گے، مجھے مل جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے، ہم سب کو مل جائیں گے۔ اچھا، تو اب یہ جو 2 دانے، ایک دانہ بھی دے کر اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ دے اللہ کی راہ میں۔ اور حضور نے دوسری حدیث میں بیان فرمائے، دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں، جب بندہ ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اللہ اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے، اور وہ ثواب اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ جتنا ثواب، ایک کھجور کا دانہ۔ اصل بات کیا ہوگی؟ اخلاص، اور اصل بات کیا ہوگی کہ ایسے مشکل تنگ دست حالات میں بھی اس نے خرچ کیا۔ قرآن تو جنت والوں کی صفات بیان کرتا ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کے اندر، ينفقون فی السراء والضراء، جو جنت پانے والے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، وہ متقین، وہ خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ جو غزوہ تبوک کا ہے،
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو نفیر عام کا معاملہ تھا، ہر ایک کا نکلنا لازم کیا، مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا جو جتنا خرچ کر سکتے خرچ کریں، سبھی نے خرچ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ پیش کر دیے، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں سب ان کو معاف۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بڑا ڈھیروں مال پیش کیا، پورے گھر کا مال بھی آگے صدیق اکبر کا رضی اللہ عنہ، آدھے گھر کا مال بھی آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس سارے ڈھیر کے ٹاپ پر کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ چند کھجوریں جو ایک صحابی جن کے گھر میں فاقہ تھا، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کھجوریں ملی، فاقہ ہے تو گھر والوں کو کچھ کھجوریں دی، مٹھی بھر چند کھجوریں لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بڑے پریشان ہوئے ہوں گے اس سارے ڈھیر کے سامنے چند کھجوریں۔ جی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں سے اپنے مبارک ہاتھوں میں کھجوریں لے کر اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دیا۔ یہ باقی سب کا اجر بجا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے اللہ کا کہ جس کے یہاں تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، مگر اس کے اس انفاق کی یہ قدر و قیمت ہو رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر اس کو رکھ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے ہاں یہ مسئلہ نہیں کہ تم نے کتنا دیا، یہ اہم معاملہ ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ دیا اور کن حالات کے اندر دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ اپنی چھوٹی سی شے کی قربانی دے کر کچھ رقم بچا کر وہ غریب انسان بھی کچھ نہ کچھ نکال سکتا ہے۔ جیسے میں ان بچوں کو جانتا ہوں جو اچھے گھرانوں کے بچے ہیں، جن کو بمشکل پاکٹ منی ملتی ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ 2-3 بھائیوں نے مل کے 4-5 دن کی پاکٹ منی اپنی بچائی، باہر کی چیز نہیں کھائی، باہر کی چیز نہیں کھائی، اور پیسے اپنے ابا کو دیے کہ یہ جو فلاں زلزلہ آ گیا تھا نا اس کے فنڈ کے اندر جا کے جمع کرا دیں۔ اب 100 روپے کی نعمان صاحب شاید ہمارے نزدیک کو قدر نہ ہو، 100 روپے کا ایک بلینکٹ بھی نہیں آئے گا، مگر اس گھرانے کے ماں باپ کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے گا کہ بچوں نے اپنی پاکٹ منی چھوڑ کر، یعنی اس کی چیز لینا چھوڑ کر، ناظرین کو بہت ہلکی سی بات لگے گی مجھے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اس بچوں کی قدر کریں۔ اگر یہ بچوں کو سمجھ آ سکتی ہے تو بہرحال ہم تو بڑے ہیں، شعور والے لوگ ہیں، تو اپنی سی قربانی دے کر، جیسے بعض خواتین کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے روٹین کے جو اخراجات ہیں ان میں سے پیسہ بچا کر جب ہنگامی حالات آئے تو راہ خدا میں مال خرچ کیا۔ ایسی خواتین کو ہم جانتے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی مجاہدین کی امداد کے لیے اناؤنسمنٹ کہیں ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کا زیور اتار کے جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ایسے لوگوں کو جو کرائے کے گھروں کے اندر رہتے ہیں اور بمشکل حالات زندگی ان کے دگرگو کیفیت کے ساتھ گزر رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کا سامان دے دیا، بھائی یہ کسی غریب کے اگر کام آ جائے تو آپ یہ فلاں فنڈ کے اندر اس سامان کو لے کر چلے جائیے۔ یہ 21ویں صدی عیسوی کی مثالیں ہیں، یہ 14 صدیوں پہلے کی مثالیں نہیں ہیں۔ تو اپنی سی قربانی دے کر، اپنا تھوڑا سا روک کر بھی، وہ جو قرآن ایمان والوں کی شان بیان کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی وہ ضرورت مند ہوں۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ انفاق کن چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ انفاق نہ کرنے والوں کے لیے کچھ وعید بھی قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے یا نہیں۔ ان پر گفتگو کریں گے وقفے کے بعد۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف دینی اسکالر جناب شجاؤدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، انفاق کے حوالے سے جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں ایک یہ چیز بھی ہمارے ناظرین کے لیے رکھیے گا کہ انفاق کا بہترین موقع کون سا ہے، یعنی وہ وقت کون سا ہے کہ جب میں انفاق کروں تو میرا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ماشاءاللہ نعمان صاحب، بہت پیارا سوال ہے۔ البتہ آپ کے سوال کے نتیجے میں بہت ساری باتیں یکدم ذہن میں آ گئیں۔ مثال کے طور پر آپ بھی واقف ہیں، ناظرین بھی واقف ہوں گے، ہم نے ایک حدیث شریف سن رکھی ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ حدیث معروف ہے۔ اسی طریقے پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مال جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اولاد کو کھلاتے ہو، ماں باپ کو کھلاتے ہو، یہ صدقہ ہے۔ وہ مال جو اس لیے کماتے ہو پھر خرچ بھی کرے گا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس نوعیت کی احادیث کا مقصد کیا ہے؟ بھائی جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں ان کی کفالت تو مجھ پر واجب ہے، ان کو تو میں زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، تو پہلے تو خرچ یہاں پر ہوگا۔ عام حالات کے اندر کبھی سچویشن آ جاتی ہے سامنے، اور جس کو ہم ہنگامی صورتحال کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک گھر عام روٹین کے معاملات میں چل رہا ہے، سب معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کو بیمار ہو جائے تو پورے گھر کا روٹین چینج ہو جاتا ہے نا، سب کی کوئی آفس کی چھٹی کر رہا ہے، کوئی اسکول کی چھٹی ہو رہی، ہنگامی صورتحال آ گئی، تو کبھی مواقع آ جاتے ہیں ہنگامی نوعیت کے۔ جی مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک
بلکہ 2-3 مفتی حضرات سے ایک سوال پوچھا گیا اور اس کو شائع بھی کیا گیا کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے، میں چاہوں تو عمرہ بھی کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ہاسپٹل میں بھی لگا سکتا ہوں، میں چاہوں تو ایک ایسی مسجد جس میں ماشاءاللہ کام خاصا ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے وہاں بھی لگا سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں تو میرا ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ اس وقت انتہائی شدید مرض میں مبتلا ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں، تو ان کو جواب دیا گیا بھائی پہلی پرائیورٹی آپ کی کیا ہے، اپنے اس رشتہ دار کی آپ جو ہے وہ مدد کریں اس کے علاج کے اعتبار سے، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھیے۔ کبھی اس کے برعکس سچویشن ہو سکتی ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہو کہ جہاں مسلمان بکثرت موجود ہیں، مسجد ہی نہیں ہے، اور کسی نے اپنے، اور میں غیر مسلم ممالک کی بات بھی کر رہا ہوں، کوئی ہو سکتا ہے مسلم ممالک کے بھی بعض شہروں کے اندر ایسا یا گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہو، کسی نے گھر میں سلسلہ شروع کیا تو بھائی وہ گھر کا ڈرائنگ روم بھر گیا، اب کتنے لوگوں کی جماعت ہوگی گھر کے اندر، اب یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ اسی علاقے میں اسکول بھی بننا اور ہاسپٹل بھی بننا ہے لیکن مسجد پہلی ضرورت ہے، تو کہا گیا یہ پہلے آپ مسجد کے لیے پیسے کو جمع کیا کریں۔ تو ایک ہوتی ہے ہنگامی صورتحال، تو ہنگامی صورتحال کے تعلق سے حکم بدل جائے گا۔ اسی طرح کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان سیلاب آ گیا، ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، تو باقی روٹین کے معاملات کے مقابلے میں اس کو ترجیح زیادہ دی جائے گی۔ اب آخری جواب ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین موقع کیا ہے؟ اس وقت سب سے بڑا ہنگامی معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ جس دور میں ہم جی رہے ہیں آج اللہ کا دین مغلوب ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ دین کی مغلوبیت کا دور ہو تو اب تو لوگوں کے عقیدے محفوظ نہیں۔ عین ممکن ہے کہ ہم نے کسی کو کھلایا پلایا، اس کا پیٹ بھر دیا تو اس کی پیٹ کی آگ تو بجھ گئی، مگر عین ممکن ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے جہنم کی آگ کا نوالا بننے جا رہا ہو۔ تو ایک تو دین پر اس تعلق سے خرچ کرنا، اور خرچ میں وہ مفہوم ذہن میں رکھیں، جان بھی، مال بھی، وقت بھی، صلاحیتیں بھی، دین کے لیے خرچ کرنا تاکہ لوگوں کا عقیدہ ایمان محفوظ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ یاد رہے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کر سکیں، یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ ایک دوسرا، جب اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت نافذ ہو تبھی لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہے گی۔ ہماری پارلیمنٹ میں بحث تو ہو گئی کہ جناب ریپ کرنے والوں کو برسر عام جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، تو بھائی برسر عام سزا دینے کے اوپر کس طرح کے کامنٹس آنا شروع ہو گئے، اور معاذ اللہ جو ماضی میں بھی ایک پارٹی کی ایک خاتون نے جس طرح کی باتیں کی، آج بھی وہ پارٹی اس طرح کی باتیں کر رہی، تو شدت پسندی کی بات ہے۔ ہم دنیا کو فیس کیسے کر سکیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے تمہارے ملک کے اندر بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا رہے، معاذ اللہ بچے مرتے رہیں، بچیاں قتل ہوتی رہیں، یہ تم گوارا کر لو، اور اللہ کی شریعت کے مطابق کچھ احکامات کا نفاذ ہو، مخلوق خدا کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے سزاؤں کا نفاذ ہو، تو ان ظالموں کو جو ہے وہ بات جو ہے وہ بری لگتی ہے، عجیب بات ہے۔ اس تعلق سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑھ کر جو موقع ابھی خرچ کرنے کا ہے وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اور یہ پاکستان کاہے کو لیا تھا؟ چھوڑ دیں باقی سارے ممالک کو، باقی مسلم ممالک کو بھی چھوڑ دیں، یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، تو اس وقت سب سے بڑا انفاق کا جو موقع ہے اور کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے مال کو، جان کو، وقت کو، اوقات کو لگانا ہے۔ یہ تو میں کہوں گا سب سے بڑی ہنگامی صورتحال ہے۔ معاف کیجئے گا، کسی مرض کی وجہ سے عین ممکن ہے، اللہ حفاظت رکھے، کسی کی جان چلی جائے، لیکن اگر کفر کا غلبہ ہو جائے، شرک کا غلبہ ہو جائے، باطل کا غلبہ ہو جائے تو عقیدہ گیا، ایمان گیا، روح گئی، آخرت برباد ہو گئی۔ خود ویٹیج کر لیں کون سا نقصان زیادہ بڑا نقصان۔ شیخ صاحب آتے ہیں کسی فرد کی مدد کے حوالے سے، جی فرد کا ہو گیا، کسی ادارے کا ہو گیا، کسی بھی اعتبار سے ایک شخص ہے جو مدد کرتا ہے مالی اعتبار سے، تو کبھی اگر اس کے دل میں خیال آ جائے کہ جی میں نے تو فلانی جگہ پہ اتنا چندہ دیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں کی اتنی مدد کی ہے، تو اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں آنا چاہیے یہ خیال؟ دو باتیں ہیں، ایک تو ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا کہ میں دے رہا ہوں، میرا نام ہے، میری تصویریں چھپیں، میرے لیے کلیپنگ کی جائے، میرے لیے تالیاں بجائی جائیں، پرانا لفظ ہے، میرے لیے سپاس نامے پیش کیے جائیں، میرے نام کی شیل مجھے ملے، یہ میرے خود اگر خدا نخواستہ ارادہ یہی ہے، یہ تو خطرناک بات ہے، اس سے کہ تو نیت میں فطور آ گیا نا، اور بات پہلے آ چکی کہ من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا وہ شرک کر چکا، یہ تو شرک کے طرز عمل ہے۔ ایک خیال شیطان ڈالتا ہے تو اس سے چوکنا رہنا چاہیے، یعنی ایک تو میں خود ارادہ کروں، یہ تو بال ارادہ میں کر چکا ہے تو ہے ہی غلط بالکل، ایک خیال شیطان لاتا، اس کو جھڑکنے کی کوشش کرے بندہ کہ وہ خیال آئے گا اور پھر میں اس کو پکاؤں گا تو پھر وہ بال ارادہ ہوگا تو گناہ کے زمرے کے اندر جائے گا۔ تو یہ چوکنا رہنا چاہیے کہ شیطان مجھے اور آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا دشمن ہے، یہ جو خیالات از خود لا نہیں رہا بندہ،
بلکہ آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی چوکنا رہنا چاہیے اور اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لینا چاہیے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور ہماری لیے تعلیم ہے, اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا, اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے. تو دو باتیں الگ الگ ہیں. شیطان تو حملہ کرے گا تو چوکنے رہنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ الفلق ہے, سورۃ الناس ہے. لیکن کوئی خود یہ سوچ کے انفاق کر رہا ہے کہ صاحب میرا نام ہو, یہ تو بربادی کی بات ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں, قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا اور ان میں سے ایک کون ہوگا جس نے بڑی سخاوت کا معاملہ کیا, اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا, کہ اللہ تیرے راہ میں مال خرچ کیا. اللہ فرمائیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے, تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں, وہ دنیا میں چرچے ہو گئے, دنیا میں رزلٹ مل گیا جو تم نے چاہا, آخرت میں کوئی رزلٹ تمہارے لیے, کوئی نتیجہ خیر کا نہیں ہے, اٹھا کے جہنم کے حوالے کیا جائے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے اور دکھاوے کی ہر شکل سے بچائے, اور جو حملے شیطان کے ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور التجا مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا قول معروف ہے, فرماتے کہ تم اپنا مال دنیا میں لگاتے ہو جہاں کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ, چوری ہو جانے کا بھی اندیشہ, وہاں لگاؤ کہ جہاں نہ کیڑا لگنے کا, نہ دیمک لگنے کا اندیشہ, نہ چوری ہونے کا اندیشہ. ایک میگزین میں بڑا پیارا ایک کیپشن لگا, دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کریں. دنیا کے سارے بینکس کے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کریں. آخری بات اس فضیلت کے بیان میں یہ ہے, ہمارا خیال ہے کہ جب مال دے دیتے تو وہ کم ہو جاتا ہے, ہمارا خیال ہے. اللہ کا کلام بھی کہتا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابن ماجہ میں کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں. ارے 100 لاکھ تھا, 5,000 دے دی تو 95,000 رہ گیا. سود پر کسی نے لاکھ دیا 10% پہ تو 1,10,000 ہو گیا. ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بڑھ گیا اور وہ کم ہو گیا. اللہ کہتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں علیہ السلام, یہ جو صدقہ دیا اس سے مال بڑھ گیا اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. نہ خرچ کرے تو کیا ہے, وہ جو 2 فرشتوں کا ذکر ہوا, ایک التجا کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے اس کو اور عطا فرما, اور جو روک رہا ہے اس کا برباد کر دے. یہ فرشتے التجا کر رہے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. سورہ ہمزہ ہم پڑھتے ہیں, ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا, تباہی ہلاکت ہے بربادی اس کے لیے جو سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی برائیاں کرتا ہے, جس سے مال جمع کر کر کے رکھا اور اس کو گن گن کے رکھا, خرچ نہیں کیا, مراد یہ. اچھا البتہ یہ یاد رکھیں, خرچ کا کم سے کم تقاضا بیان کر چکے وہ زکوٰۃ, اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا چاہیے. ایک حدیث بیان ہونے سے رہ گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ, بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. اب جو لوگ استطاعت کے باوجود, استعداد کے باوجود خرچ نہیں کر رہے, تو قرآن بڑی شدید وعید یہاں پہ سنا رہا ہے کہ تباہی بربادی ہلاکت اس کے لیے جو سامنے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. وہ کون ہے؟ مال جمع کر کر کے رکھتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, گویا راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ذکر آتا ہے, البتہ اہل علم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, کہ ان کے مال کو داغا جائے گا جہنم میں, اور اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. ایک حدیث آتی بخاری شریف میں, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن لوگوں نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بخل و کنجوسی کی, یہ مال کل ایک گنجے سانپ کی شکل میں ان پر مسلط کیا جائے گا, اور وہ کہے گا انا مالک و انا کنزک, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یہ جو تو نے بخل کیا, تو نے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا, تو نے بچا کر رکھا, آج یہ خزانہ یہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا. وہ کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں, اور یہ مستقل اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے, جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین, دنیاوی زندگی کا اصل مطلوب و مقصود اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہے, جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رزق حلال پر اکتفا کریں اور وقتاً فوقتاً لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے غلبے کے لیے بھی اپنے مال اور جان کا انفاق کریں. اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک ہم مال کے متعلق سوالات کا جواب نہ دے دیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے, حلال پر قناعت کرنے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.